سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ امام حسن کی ولادت کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ یہ ایک خاص بات ہے، حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کے شکم میں بچہ صرف 6 مہینے رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ امام علی مقام شکم مادر میں صرف 6 مہینہ رہے، حالانکہ کم سے کم بچہ 7 مہینے ماں کے شکم میں رہے تو وہ جیتا ہے، اور اگر 6 مہینے میں وہ پیدا ہو جائے تو وہ جیتا نہیں ہے بلکہ وہ مر جاتا ہے۔ 2 بچے کائنات کے ایسے ہوئے ہیں جو ماں کے شکم میں صرف 6 مہینہ رہے اور انہوں نے حیات پائی، بلکہ حیات کیا پائی، کائنات کو حیات عطا فرمائی۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام علی مقام کی ولادت ہوئی۔ ممکن ہے کہ امام حسین اور امام حسن کی ولادت میں لوگ تاریخی اعتبار سے کچھ وقفہ ضرور بیان کر سکتے ہیں، تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر اکثر مورخین اور سیرت نگار متفق ہیں کہ امام علی مقام اپنی ماں کے شکم میں 6 مہینے رہے، گویا کہ یہ بھی امام حسین کی کرامت ہے کہ آپ شکم مادر میں 6 ماہ رہے۔ پھر دوسری بات، جب امام پاک کی ولادت ہوئی تو ولادت سے پہلے ہی ولادت کی بشارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں کو دی، اور بہت مشہور سی یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، ان کی بیوی تھی ام الفضل۔ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا، لیکن خواب میرا اتنا بھیانک ہے کہ اس کو بیان کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچی بیان کرو کہ آپ نے کون سا خواب دیکھا؟ تو حضرت ام الفضل کہتی ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے چچی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، اور جیسے جسم کے حصے کو جسم سے نسبت ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو مجھ سے نسبت ہوگی، یعنی وہ میرے جسم کا حصہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کو اپنے جسم کا حصہ قرار دیا۔ اب آپ یہاں پر غور فرمائیں کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے اگر کوئی مٹی ٹچ ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے مٹی ٹچ ہو رہی ہے، تو ہمارے محدثین اور علماء یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت قبر انور شریف میں جو مٹی مصطفیٰ جان رحمت کے تن اقدس کو بوسے دے رہی ہیں، اس مٹی کا مقام کعبۃ اللہ شریف سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مٹی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے تن پاک کو بوسے دے رہی ہے اور تن پاک سے مس ہے، اس کا مرتبہ اس لیے افضل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہو گئی۔ اندازہ کریں جو مٹی تربت اطہر کی مصطفیٰ جان رحمت کے تن اقدس سے مس ہو جائے وہ عرش اور کعبے سے افضل ہو جاتی ہے، تو جس حسین کو حضور علیہ السلام فرمائے کہ وہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس امام علی مقام کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، کس شان کی بلندی ہے امام کی۔ امام علی مقام کا مقام کتنا بلند ہے، کیسی اعلیٰ ذات ہے۔ اور پھر شان یہ ہے کہ جس وقت
3, 4 या 5 शाबान المعظم को 4 हिजरी में इमाम पाक की विलादत हुई। 3 अक़वाल है, 3 के भी हैं, 4 के भी हैं, 5 के भी हैं। अक्सर उलमाए अहले सुन्नत या तो 4 बयान करते हैं या तो 5, जो भी हो। तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ की कई वजूहात होती है। मुमकिन हो चाँद की रुयत का भी इख्तिलाफ हो सकता है, और भी मौरख़ीन की तहक़ीक़ का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई, और नमाज फ़ज्र पढ़ाकर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम उठे और मौलाए कायनात को अपने साथ लिया और साथ लेकर के चले और फरमाया अली दरवाज़े पर रुको, मैं अंदर से अभी आता हूँ और किसी को अंदर मत आने देना। मौलाए कायनात जब वो दरवाज़े पर ठहरे रहे, फिर उसके बाद मौला मुश्किल कुशा दरवाज़े पर थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकले तो और सहाबा भी पीछे पीछे आए और सैयदा पाक के दरवाज़े पर वो ठहर गए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मेरी बेटी फ़ातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है, आज मेरी बेटी फ़ातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है। याद रखें, जिनका जिक्र कर रहे हैं वो कोई कितनी शान वाले लोग हैं, इसका अंदाज़ा हमें होना चाहिए, और हमारी नई नस्ल को पता चलना चाहिए कि नबी के घर वालों की शान क्या है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरी बेटी के घर बेटा पैदा हुआ है, वो मेरा बेटा, बेटी का बेटा मेरा बेटा। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान से फरिश्ते उस बेटे की विलादत पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। एक रिवायत में आता है कि मौलाए कायनात ने फरमाया 4 लाख से ज़ायद फरिश्ते उस दिन ज़मीन पर उतरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए। और बहुत सारी कुतुब के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हुसैन की विलादत की मुबारकबाद पेश की। ज़रा सोचे तो सही, हुसैन की हस्ती का नाम है, किसी के घर बेटा पैदा होता है तो वो कहता है कि एमएलए साहब का फ़ोन आया था उसने मुबारकबाद दी, कोई कहता है कि फ़लाँ का फ़ोन आया था उसने मुबारकबाद दी, मौलाना साहब का फ़ोन आया था उसने मुबारकबाद दी। हुसैन तुम कैसी शान वाले हो, तुम पैदा होते हो तो सैयदुल मलाइका सैयदुल आलमीन को मुबारकबाद देने के लिए ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हैं। सोचे क्या शान वाली ज़ात है। हमारे मुक़द्दर पर हम जितना नाज करें, बल्कि नाज करें क्या, अल्लाह अकबर, अपने मुक़द्दर पर हम खुद कुर्बान जाएं तो भी कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी हस्तियों का दामन हमारे हाथों में अता फरमाया। ये मुक़द्दर की बात है कि कुदरत ने कैसी हस्तियाँ हमें अता फरमाई, कैसी शान वाली शख्सियतें हमें अता फरमाई। अल्लाह अकबर। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने मुबारकबाद पेश की। इस पर तो बहुत सी रिवायतें मौजूद है, लेकिन अल्लाह अकबर, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे तो एक फरिश्ता जिसका नाम, 2 रिवायतें आती हैं, नाम में इख्तिलाफ है, उसके तलफ़ुज़ में इख्तिलाफ है। कुछ लोग ये कहते हैं उसका नाम फितरस है और कुछ लोगों ने लिखा उसका नाम पितरस है। फितरस या पितरस। वो फरिश्ते ने कहा, जिब्रील जाते कहाँ हो? मैंने कहा कि आज हुजूर अलैहिस्सलाम के घर उनकी बेटी को बेटा आया है, हम मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तो फितरस ने कहा, मुझे भी साथ ले चलो। हज़ारों साल से अपना मनसब खो चुका हूँ, हज़ारों साल से अपनी ड्यूटी खो चुका हूँ, हज़ारों साल से बालों पर जलाकर मुझे जो है अपनी ड्यूटी से गोया के माजूल कर दिया गया है। साथ ले चलो, हो सकता है मेरी भी बिगड़ी बन जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितरस हाजिर है और वो भी मुबारकबाद पेश करना चाहता है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फितरस की तरफ तवज्जो फरमाई। फितरस ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से भी मुबारकबाद, आपके यहाँ शहज़ादा आया है। आका, इस खुशी के मौके पर
مجھ پر بھی کرم کی نظر فرما دے، مجھ پر بھی کرم کی نظر فرما دے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے شہ والا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے شہ والا کرنا یا رسول اللہ، کرم کی چشم مجھ پر بھی ہو جائے۔ اور کون سی چشم کرم؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ فطرس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، مجھ پر بھی چشم کرم فرما دیں، رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ ہزاروں سال بیتے، میں جب اپنے منصب پر تھا، اللہ نے بڑے مرتبے عطا کیے تھے، لیکن جب میں نے آسمان سے زمین کی طرف دیکھا، تھوڑا توجہ کریں، فطرس کے معزول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بھی اپنے لیے بہت عبرت کی بات ہے۔ فطرس نے کہا آقا، جب میں نے آسمان سے زمین پر دیکھا تو مجھے ایک اپائج انسان، ایک معذور انسان، اپائج یوں سمجھ لے کہ اس کا ہاتھ نہ رہا ہوگا، یا اس کا پیر نہ رہا ہوگا، یا اس کی آنکھیں نہ رہی ہوگی، یا اس کی زبان نہ رہی ہوگی، معذور اسی کو تو کہتے ہیں۔ میں نے ایک معذور انسان کو آسمان سے زمین پر دیکھا اور مجھے خیال گزرا کہ یہ تو اپائج ہے، معذور ہے، اس کو جینے کا حق کیا ہے؟ تو وہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور میرا منصب چھین کر مجھے معزول کر دیا گیا اور میرے بالوں پر مجھ سے واپس لے لیے گئے۔ اندازہ کریں، اگر فرشتہ جو معصوم ہے ایک اپائج کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اس کو جینے کا حق کیا ہے، تو اس کو منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ آج جو اللہ اکبر معذور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ معذوروں پہ ظلم کیا جاتا ہے، انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو فطرس کہتا ہے آقا، پھر میرے بالوں پر مجھ سے چھین لیے گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مولا فطرس کی خطا کو معاف کر دے، اس کی لغزش کو معاف کر دے۔ جواب آیا، جبریل کہتے ہیں آقا رب کی طرف سے جواب یہ ہے کہ حسین کو جس کپڑے میں لپٹا گیا ہے وہ کپڑا فطرت سے مس کر دیا جائے، اللہ اس کو اس کا منصب دوبارہ عطا فرما دے۔ اور پھر وہ لباس حسین، توجہ کریں، ابھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، ابھی ایک دن کا روزہ بھی نہیں رکھا ہے، ابھی زبان پر بظاہر تلاوت قرآن بھی نہیں آئی ہے، ابھی مولا حسین پیدا ہوئے ہیں۔ پیدائش کے بعد ابھی پورا ایک دن بھی گویا کہ نہیں گزرا ہے زندگی کا۔ مرتبہ یہ ہے کہ فرشتے کے بدن سے لباس حسین، حالانکہ فرشتے جسم نہیں رکھتے انسانوں کی طرح، صرف یہ تشبیہ کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ فرشتے سے مس کر دیا گیا لباس حسین، لباس حسین، تو اللہ نے اس کا منصب بھی دیا، اس کو بالوں پر بھی عطا فرمائے۔ اور پھر میرے آقا سے جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فطرس وہ فرشتہ ہے کہ اللہ نے حسین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اس کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ یہ حسین کی شہادت کے بعد ان کے مزار پر جاروب کشی کرے گا۔ یہ ہے مولا حسین کی شان۔ اب مولا حسین پاک کی ولادت پر پھر وہ میں جو بیان کر چکا کہ جبریل علیہ السلام نے شہادت کی بھی خبر دی، حضور علیہ السلام نے اذان پڑھی اور جو ہے وہ گھٹی دی۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے، کائے سے کوئی کھجور چبا کر دیتا ہے، کوئی شہد چٹاتا ہے، لیکن قربان کسی کو گھٹی ملی تو کھجور چبا کر، کسی کو گھٹی ملی تو شہد چٹا کر، مولا حسین کو گھٹی، اللہ اکبر، حضور نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی۔ شیر مادر سے پہلے جس نے اپنے نانا کی زبان چوسی ہو، کون سی زبان؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا دیکھ رہی ہے حسین زبان چوس رہے ہیں، لیکن ہماری عقیدتیں کہہ رہی ہے حسین زبان ہی نہیں چوس رہے ہیں، بلکہ نبی کے سینے کے راز حضور امام حسین کے سینے میں زبان کے ذریعے سے منتقل فرما رہے ہیں۔ دینے والے نانا جانے اور لینے والے حسین جانے کہ پہلے ہی دن کیا کیا دیا اور پہلے ہی دن کیا کیا لیا۔ اللہ
اکبر. اب امام علی مقام کا 7ویں دن جس نے عقیقہ کیا وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے. 2 مینڈوں پر، ایک کالے رنگ کا مینڈا تھا اور ایک چتکبرے رنگ کا مینڈا تھا. 2 مینڈوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسین کا عقیقہ کیا. سر کے بال اتارے گئے اور سر پر زعفران کی خوشبو لگائی گئی اور بالوں کی برابر وزن چاندی صدقہ کی گئی. پھر امام علی مقام اعلیٰ جدہ والہ السلام اپنے نانا کی گود میں پرورش پاتے رہے اور پھر نانا سے تربیت حاصل کرتے رہے. کیسی تربیت حاصل کی؟ کبھی حضور نے کندھے پہ بٹھایا اور بس جلدی جلدی سے چلتے ہیں، کبھی کندھے پہ بٹھایا، کبھی سجدے طویل کیے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ مسجد میں آئے، حضور حالت نماز میں تھے. امام علی مقام اپنے نانا کو نماز میں دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کھڑے تھے نماز میں، تو دونوں پیروں کے بیچ میں، حضور علیہ السلام کے دونوں قدم ناز کے دونوں پیروں کے بیچ میں جو فاصلہ تھا کھڑے رہنے کے درمیان، تو امام حسین نانا کے دونوں پیروں کے درمیان کو ہٹا کر اپنا سر ڈالنے لگے اور اپنا سر ڈالنے لگے. تو اتنا فاصلہ نہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں سر ڈالتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادے حسین کوشش کر رہے ہیں سر ڈالنے کی پیروں کے بیچ میں، تو حالت نماز میں حضور نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا. اور جب پیروں کو پھیلایا تو امام حسین ان پیروں کے درمیان سے کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے جاتے رہے. دنیا دیکھ رہی ہے رسول اللہ کے دونوں قدم کے درمیان سے حالت نماز میں میرے آقا ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں. دنیا دیکھ رہی، قدموں سے جاتے ہیں. عقیدتیں پکار رہی ہیں وہ دروازہ جناح ہے، جنت کا دروازہ ہے. کبھی جنت کے ایک طرف جاتے ہیں، کبھی جنت سے دوسری طرف باہر آتے ہیں. اللہ اکبر. امام علی مقام علی جدہ والہ السلام کی شان یہ ہے. پھر اس کے بعد امام علی مقام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تقریباً کم و بیش آپ نے 7 سال گزارے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا، پھر کبھی ان کے لیے سواری بن گئے.